السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن فضلنا بعضکم من بعض صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائے ہیں ان تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ جو تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعض کو فضیلت دی ہے وہ عالم انسان ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشا ہے تمام مخلوقات میں، اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دی ہے۔ اس طرح سے درجہ بدرجے فضیلت یافتہ وہ تمام بندوں کا ہم ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن فضلنا بعضکم من بعض، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ تمام مخلوقات کو فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ تمام مخلوقات میں صرف بعض کو فضیلت دی ہے۔ تو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت دی ہے۔ اب انسانوں میں بھی ہر انسان کو اللہ نے فضیلت نہیں بخشی ہے، اور انسانوں میں بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی جماعت، زیادہ فضیلت رکھنے والے، زیادہ مرتبہ مقام رکھنے والا گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اور درجے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، انبیاء علیہ السلام کا درجہ سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے جو انبیاء علیہ السلام، تمام مخلوقات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا درجہ رکھنے والے صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کے بعد تمام مخلوقات میں صحابہ کے بعد درجہ رکھنے والے، فضیلت رکھنے والے تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، تبع تابعین کے بعد درجہ رکھنے والے اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک گروہ کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور صرف ہم بات کریں ایک ہی گروہ کی، ایک ہی جماعت کی، یعنی کہ سب سے زیادہ جو فضیلت رکھنے والے ہیں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو اگر ہم لے لیں گے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد والا جو درجہ ہے یعنی صحابہ کرام کی جماعت، تو تمام صحابہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی صحابہ کرام میں بھی فضیلت رکھنے والے چار ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں، تابعین کا گروہ ہے، پھر تبع تابعین کا گروہ ہے، پھر اولیاء کرام کا گروہ ہے۔ اس طرح سے یہ درجے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجات کو رکھا ہے، اور یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جو بڑے ہی انعام یافتہ بندے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فضیلت یافتہ بندوں پر اور ان مرتبہ و مقام رکھنے والوں پر اور ان جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنی نعمت، اپنا انعام نازل کیا ہے۔ جیسا کہ جو گروہ، جو جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، اس کے بعد کا درجہ، اس کے بعد کا مقام فضیلت والے صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، تو یہ تمام درجہ بدرجہ فضیلت رکھنے والے یہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی انعام یافتہ بندے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انعام نازل کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور صدیقین پر، صدیقین یعنی صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور شہداء کرام پر،
اور صالحین پر، صالحین یعنی تابعین، تابعین، اولیاء کرام، یہ تمام پر، یعنی کہ یہ درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا درجہ مقام ہے، اس کے بعد صدیقین یعنی صحابہ کرام کا ہے، اس کے بعد شہداء کرام کا ہے، اس کے بعد صالحین یعنی اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ تو یہ درجے بے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ان مقامات عطا فرمائے ہیں، اور ان تمام گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام نازل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام گروہ میں ہم اولیاء کرام کے گروہ کی بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اولیاء کرام کسے کہتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات ان اولیاء کرام کے لیے رکھے ہیں، اور کیسے کیسی فضیلتیں ان کی رکھی ہے، اور کیسے کیسے مقامات ہیں، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اولیاء کرام ماشاءاللہ وہ اللہ کے مقرب اور مرتبہ و مقام رکھنے والے بندے ہیں جن کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا کلام جن کی فضیلت بتاتا ہے، سبحان اللہ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم بشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اولیاء کرام کی فضیلت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا رنج و غم ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو نہ دنیا کے کسی حالات کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی آخرت کا کسی قسم کا خوف، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ ہی وہ دنیا کے حالات کو، نہ ہی آخرت کی خوف کو لے کر نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں، اور انہی کے لیے بشارت ہے، یعنی خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے لیے خوشخبری رکھی ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دوست، جو صاحب ایمان اور تقوی اختیار کرنے والے ہو، اللہ اور رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھنے والے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنے والے ہو، اور گناہوں سے بچتے رہنے والے ہو، اور لذات و شہوات سے بچنے والے ہو، اپنے نفس پر قابو پانے والے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو، اسی کو ولی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ولی وہ جو فرائض سے اور نوافل سے قرب الہی میں مشغول رہتا ہو، اور قرب الہی کا وہ مقام حاصل کرتا ہو، سبحان اللہ، وہ ولی اللہ ہوتا، یعنی جن کی فضیلت کو قرآن ذکر کرتا ہے، جن کی فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہے، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کچھ نہیں ہوتے، ہم جیسے ایک عام بندے ہیں، استغفر اللہ، بلکہ ایسے بیہودہ باتیں کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو اولیاء کرام کو ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے عام بندے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم جیسے عام بندے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں، ان گروہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان جماعتوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں کیسے نازل کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقامات، وہ درجات انہیں کیسے دیتا اگر وہ ہم جیسے عام بندے ہوتے؟ اولیاء کرام کے لیے جو بغض رکھتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں اور اولیاء کرام کے لیے جو بغض رکھتا ہے، جو عناد رکھتا ہے، اور پھر جو اولیاء کرام سے جو دشمنی رکھتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید نازل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید ان کے لیے نازل کی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں،
یعنی ولی اللہ سے دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی اللہ سے دشمنی رکھنا، ولی اللہ سے بغض و عناد رکھنا گویا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عناد رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی اس سے میری جنگ حلال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی اس سے میری جنگ حلال ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے ولی اللہ کو تکلیف دی اور جس نے میرے ولی اللہ یعنی کہ میرے اولیاء اللہ کے ساتھ بغض و عناد دشمنی رکھی تو میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی کو ایذا پہنچائی یعنی انہیں تکلیف دی اس سے میری جنگ حلال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جس نے اولیاء کرام سے بغض رکھا، عناد رکھا، دشمنی رکھی اور انہیں عام بندہ اگر سمجھا تو یاد رکھیے حقیقت میں یہ ہے کہ اس نے کلام الہی کوئی نہیں سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں سمجھا، جو اولیاء اکرام کو نہیں سمجھا۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، اور جو اولیاء کرام کو ہی نہیں مانتے تو یقیناً وہ ان کا ایمان قرآن پر بھی نہیں ہے، اور جن کا ایمان قرآن پر نہیں ہے تو ان کا ایمان تو خدا پر بھی نہیں ہے، اور جن کا ایمان خدا پر نہیں ہے تو یقیناً وہ پھر کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بد کلامی اور بد زبانی اور ایسے اولیاء کرام سے بغض و عناد دشمنی رکھنے سے محفوظ فرمائے۔ مع السلام و